رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گرا کر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت۔ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کا پروگرام مصحف الکریم۔ میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں رباب کاظمی صاحبہ، جو کہ اپنی کتاب مصحف الکریم کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ مہوش؟ اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیے سب خیریت ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ فضائل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد دونوں قرآن میں لازم و ملزوم ہیں؟ جی بالکل، یہ تو حدیث ثقلین ہے، اور حدیث ثقلین جو ہے وہ دوسرے درجے پر ہوتی ہے، یعنی کہ قرآن پاک میں جو وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر، وہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو ڈائریکٹلی ان کے قلب مبارک پہ نازل ہوا ہے، جو کہ ریٹن میں موجود ہے۔ اسی طرح سے حدیث قدسی ہوتی ہے، ایک وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے جو کلام الہی ہے، یعنی کہ مکمل اللہ کے کلام کے، اور حدیث قدسی وہ ہے جس کی اہمیت جو ہے وہ سیکنڈ درجے پہ آتی ہے، یعنی کہ سیکنڈ اس کا لیول ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حدیث قدسی بھی کسی طرح سے کم نہیں ہے۔ قرآن کو اور حدیث کو لے کے چلنا ہماری اہم ترین ضرورت ہے۔ کوئی یہ کہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ قرآن نماز کا ذکر، نماز کا حکم تو دے رہا ہے لیکن نماز کی رکعت کو نہیں بیان کر رہا ہے، وقت کو اشارہ تو کر رہا ہے لیکن ہر وقت میں کتنی نمازیں پڑھی جائیں اس کا ذکر وہ نہیں کر رہا ہے، زکوٰۃ کا ذکر کر رہا ہے لیکن کتنی % زکوٰۃ دی جائے اس کا وہ بیان نہیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کے ساتھ کچھ لوگوں کا ہونا ضروری ہے، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے محمد و آل محمد جو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ قرآن جو ہے ان سے ہی لینا چاہیے، یعنی کہ ان سے ہی سمجھنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ تمہارے درمیان ثقلے یعنی کہ وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب ہے جو ثقل اکبر ہے، اور دوسرے میرے اہل بیت یعنی عطرت ہیں جو کہ ثقل اصغر ہیں۔ ان دونوں سے متمسک رہو یہاں تک کہ تم حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرو۔ یہ پتہ لگ گیا کہ اللہ کی جو رسی ہے، حبل اللہ ہے، وہ یہ دونوں ہی ہیں، ان کے بغیر جو ہے ہم دنیا میں اپنے رہنے کا تصور بے معنی کریں گے، ان کے بغیر ہم نہیں چل سکتے۔ اس لیے قرآن اور محمد و آل محمد دونوں لازم و ملزوم ہیں ہماری زندگی کے اصول کے، اگر ہم اصول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ ٹھیک، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اچھا، ایک اور سوال میرے پاس ہے کہ قرآن کو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے یا صرف اس کے لیے درس گاہوں کا ہی رخ کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے، اگر درس گاہوں کا رخ کرنا پڑتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام اصحاب کو جو ایمان لائے تھے ان سب کے لیے یہ لازم کرتے کہ کوئی ایک اسکول بناتے، کوئی ایک مدرسہ، کوئی ایک یونیورسٹی بناتے جہاں مختلف علوم کی تعلیم دیتے، اور پھر تعلیم دینے کے بعد سے پھر کہتے کہ اب آؤ اللہ کے کلام کو سمجھو۔ لیکن یہاں تو خود قرآن میں پروردگار عالم ہی ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھ سے دور نہیں ہو، مجھ سے دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن، کہ تم جو ہے وہ قرآن میں یہ لوگ کیوں نہیں، افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ لوگ قرآن میں کیوں نہیں غور کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے کہیں لکھا ہے کہ یونیورسٹی جائیں آپ کو غور و فکر کی تعلیم دی جائے؟ اور پھر ہم خود اپنی بات پہ آتے ہیں کہ ہمارے ہر گھر کے اندر قرآن موجود ہے۔ جب یہ آیت ہی اگر اس کے اندر نہ ہوتی تو ہمیں ہر گھر میں قرآن رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ یونیورسٹیوں میں، لائبریریز میں قرآن ہونا چاہیے تھا، وہاں جاتے، وہاں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت اپنی جگہ پہ ہے جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔
اگر غور و فکر میں اور آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ قرآن اپنا معجزہ دکھا رہا ہے کہ بالکل زندہ معجزہ دکھا رہا ہے، ہمیں اٹریکٹ کر رہا ہے، ہمیں بلا رہا ہے. اور پھر جب اگر محمد والے محمد جیسی ہستیاں موجود ہیں جو کہ اپنی حدیثوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے، سلسلہ ذہب کے ذریعے سے، سلسلہ ذہب کا مطلب یہ کہ مسلسل جو سلسلے چلے آ رہے ہیں حدیث کی روایتوں کے اوتھینٹک، ٹھیک ہے، ان کے ذریعے سے ہمیں قرآن کی تعلیمات، اس کی آیتوں کی تعویل، اس کی آیتوں کے ترجمے، اس کی آیتوں کی کہا جائے کہ نزول کی ترتیب، نازل ہونے کی جگہ سب بتا رہا ہے اور اس کے احکام کو سمجھا رہا ہے. تو میرا نہیں خیال ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے اس بات کو، میرا نہیں خیال ہے کہ قرآن سمجھا نہیں جا سکتا ہے. قرآن اللہ نے آسان بنایا ہے اور عربی زبان میں نازل کیا کہ تاکہ سب پڑھ سکیں. اب مجھے بتائیں کون نہیں پڑھ سکتا اس کو؟ کوئی ایسی زبان ہو جو کہ عربی زبان ہے، اور اللہ نے عربی زبان میں بھی ایسی طاقت رکھی ہے کہ لوگ کوشش کریں تو آرام سے سیکھ سکتے ہیں، خاص کر ہم اردو میڈیم والے. ٹھیک ہے، تھوڑا محنت ضروری ہے اس میں. بالکل بالکل، اس کو سمجھنا چاہیے. اچھا، جو اگلا سوال ہے میرا کہ کیا قرآن سے پہلے جو کتابیں آئیں انہیں زیر مطالعہ کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ الہامی کتابوں پر، توریت، انجیل، زبور پہ آپ اس کو ریڈ کریں. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی اصلی صورتوں میں موجود ہیں؟ اصلی صورتوں میں وہ موجود نہیں ہیں. تو بعض جگہ پہ اگر آپ اسے پڑھیں تو آپ کو خود یہ خیال آتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام نہیں رہا ہے. اس میں انہوں نے اپنے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نئے نئے ایڈیشنز ان کے آتے رہتے ہیں، امینڈمنٹس آتی رہتی ہیں ان کی. کیوں؟ ہمارے قرآن میں تو امینڈمنٹ نہیں آتی. ہمارا قرآن تو صدیوں سے وہی چلا آ رہا ہے. ہماری کوئی ایسی کوئی عالم یا کوئی ایسا ویٹیکن سٹی نہیں ہے جس کے اندر سے جو ہے نئی امینڈمنٹ، نیا ایڈیشن، نیا کچھ اس کے اندر چیز آ رہی ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ ہم مکے سے آتے ہیں، نہ ایران سے آتے ہیں، کہیں سے نہیں آتا. اور قرآن وہی ہے اس طرح سے. اسی لیے الہامی کتابوں کو آپ کی مرضی ہے پڑھیں نہیں. اور اگر کوئی بہت زیادہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ پڑھے، تو خود جو ہے معصومین علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر کسی کا دل چاہتا ہے کہ پڑھے یا وہ دیکھنا چاہتا ہے توریت، زبور، انجیل کو، تو وہ سورہ الحمد کی تلاوت کر لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل ٹھیک. کیونکہ یہ وہ ہے جس میں تمام کتابوں کا جو ہے وہ نچوڑ موجود ہے سورہ الحمد کے اندر. جو چاہتا ہے توریت، زبور، انجیل پڑھے، وہ سورہ الحمد کو پڑھ لیا کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت 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 شکریہ رباب کاظمی صاحبہ. اور اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. انشاءاللہ مزید متاثر کریم کے بارے میں جانتے رہیں گے اور رباب کاظمی سے کوشش کریں گے کہ وہ مزید ہمیں اس بارے میں بتائیں. اور اسی کے ساتھ اب اپنی میزبان مہوش ناصر کو قائم ٹی وی کینیڈا سے اجازت دیجیے. پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.